آیت نمبر 262، صفحہ 56۔ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم والصلاة والسلام على سید العرب والعجم الذین هم خلاصة العرب العربا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فيقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام
معزز مکرم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ درس قرآن میں سبق میں آیت نمبر 262 کا شان نزول ہم نے پڑھا تھا کہ اس آیت کا شان نزول صحابہ کرام کی مدح، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف ہے، جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر تنگی، پریشانی، مجبوری کے باوجود جن صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ، ساری محنت، سارا مال، ساری کمائی اٹھا کر اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقیہ صحابہ کرام جتنی جس سے ہو سکتا تھا مزدوری کر کے، محنت کر کے، کما کر ضرور اس غزوے میں حصہ ملایا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی تعریف کے لیے یہ آیت نازل کی، ان کی مدح بیان کرنے کے لیے کہ الذین ینفقون اموالہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کا معنی مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے فی طاعت اللہ، کہ وہ اپنا مال اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے ذاتی فائدے اور اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، یا شرک کے لیے نہیں، بدعت کے لیے نہیں، کفر کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف نہیں کر رہا، اللہ تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی کہ جب بھی وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اس جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ انہیں حکم دیتا ہے، چاہے تھوڑا کریں یا زیادہ، اس سے کوئی قید نہیں ہے، کوئی غرض، کوئی شرط نہیں ہے کہ تم اتنا مال خرچ کرو، پر یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ ہو فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا معنی فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں ہو، یہ شرط ہے، تو تب وہ مال اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اللہ اس پر اجر دے گا، اللہ اس پر راضی ہوگا، اس پر ثواب ملے گا، یہ شرط ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ نہیں، لا یتبعون نہیں پیچھے کرتے اس چیز کے، ما اس چیز کے، انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان، کہ وہ جب بھی خرچ کر رہے ہوتے نا اللہ کے راستے میں، کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے،
کہ جی مولوی صاحب ہے، چلو اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور میرا اس پر احسان بھی رہے گا. بیوہ عورت ہے یا غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر اور یتیم ہیں، تو ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور یہ ہمیشہ میرے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. ان پر میرا احسان رہے گا اور میں ان کا اس علاقے میں محسن سمجھا جاؤں گا کہ جی میرا ان پر احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا، کہ جو میرے بندے ہیں، جو میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کسی پر احسان جتلانا یا احسان کرنا، ان کا مقصود نہیں ہوتا. ولا ازا، اور نہ ہی وہ کرتے ہیں تکلیف دہ کام. ازا مثلا کسی کو مال دیا نا جی، پیسے دیے، کھانا دیا یا کوئی چیز دی، منہ بنا کر دیا، ایسا برتو اختیار کیا کہ سامنے والے کو اس رویے سے تکلیف پہنچی. طالب علم کو کھانا کھلایا منہ بنا کر، مسجد کے امام کے ساتھ تعاون کیا، ماتھے پر بل چڑھا کر، کسی غریب نے آ کر کچھ مانگا اسے دیا، رویہ ایسا رکھا کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے اگلے بندے کو، لینے والے کو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. میرے بھائیوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات ہے تو بالکل چھوٹی سی معمولی سی بات ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، لیکن ہے بڑی کام کی بات. اگر یہیں ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوں اور اس میں یہی ایک بات آ جائے تو سارا دیا ہوا برباد ہو جاتا ہے. جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں پیسے دینے ہیں نا جی، بس مال ہی دینا ہے نا، آٹا ہی پہنچانا ہے نا، باقی ضروری ہے ان شیر کے لیے کہ ہم رویہ اچھا رکھیں. نا 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 نا، محض مال خرچ کرنا میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، خرچ کرنا نیکی نہیں ہے. خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ شرائط بھی ہیں. اب ایک آدمی اذان سنتا ہے اور سیدھا چلا آتا ہے مسجد میں، نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے کپڑے دیکھے کہ میرے کپڑے پاک بھی ہیں یا نہیں، آ کر اس نے مسجد میں نماز شروع کر دی، امام کے ساتھ مل گیا. اگرچہ وہ کعبہ میں بھی چلا جائے اس حالت میں بغیر وضو کے، تو کیا خیال ہے نماز ہو جائے گی؟ نماز تو پڑھ رہا تھا وہ، نماز تو اس نے پڑھی. یہ نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ نماز کے لیے شرط ہے پہلے کیا کرنا؟ وضو کرنا، جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، وضو کر رکھا ہو، تب جا کر نماز کی نیت بھی ہو، پھر اس کی نماز ہوگی. اسی طرح مال خرچ کرنا صرف یہ ضروری نہیں، مال خرچ کرنے کے لیے میرے بھائی اللہ نے کچھ شرطیں بھی لگا رکھی ہیں. 1 روپیہ اس وقت اللہ کی دربار میں جا کر پہنچتا ہے، مقبول و منظور ہوتا ہے، جب ان شرائط سے گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں شرائط ذکر کی ہیں. اس سے پاس ہوگا تو تب جائے گا اوپر، ورنہ اسے زمین پر پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا لا ازا، تکلیف نہ دے، ایذا نہ پہنچائے. مثلا کسی کو دیکھا، کوئی آیا مانگنے کے لیے، 10 روپے نکالے اس کے ہاتھ میں رکھے اور اسے کہتا ہے تو بڑا تو اٹا گھٹا، کماتا نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ پیسے مانگ رہا ہے. اس کے پاس پہلی دفعہ آیا سامنے، اس نے 10 باتیں بھی سنا دی اور 10 روپے دیے.
اللہ کہتے ہیں اس سے بہتر تھا تو پیسے نہ دیتا اور منہ بند رکھتا اپنا. یہ جو زبان ہے نا، یہ منہ نہ کھولتا. تجھے کیا پتا اس کی کیا مجبوری ہے. اگر اس کی ضرورت نہیں ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. بلا ضرورت مانگ رہا ہے، جرم ہے، وہ اپنے رب کو جواب دہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ خدا، تیرے پاس مانگنے والا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور تجھ سے اللہ کا نام لے کر مانگے تو اسے دے دینا. اگر ضرورت مند ہے تو وہ ٹھیک، لیکن تیرا دیا ہوا ضائع نہیں جائے گا. اگر وہ بلا ضرورت مانگ رہا ہے تو مجرم وہ خود ہے. ہم اسے 10 گالیاں بھی سنا دیتے ہیں، باتیں بھی سنا دیتے ہیں اور 10 روپے دیتے ہیں. یہ اپنے مال کو ضائع کرنے والی بات ہے. اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. بھائی ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو یہ ہے اصل مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. لوگوں، اصل مسلمان تو وہ ہے نا جس مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اصل مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کامل مسلمان ہے. اچھا، جو اس حالت میں مال خرچ کرے گا جی، اللہ کے راستے میں احسان جتلا کر نہیں اور تکلیف دینے کے لیے بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم. سبحان اللہ، لہم اجرہم عند. یہ ترجمے والا قرآن آپ کے سامنے اس لیے کھول کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو. ہمارے نئے نئے ساتھی جو آتے ہیں، جو عربی سے واقف نہیں ہوتے، انہیں سمجھ آئے قرآن. آپ کے فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے بھائی. ہاں، یہ نہ سمجھنا بھائی مولوی صاحب کو چونکہ ترجمہ تو آتا نہیں ہے بھائی، ہاں تو اس لیے ترجمے والا قرآن اس نے سامنے رکھا ہوتا ہے، اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہ پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے. خیال رکھنا بھائی. ہاں، یہ آپ کے فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک عام آدمی کے، تاکہ وہ آئے اور قرآن کو سمجھے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ضلع خوشاب میں ایک گارڈ نے بینک مینیجر کو قتل کر دیا، اسے گولیاں مار دی. وجہ کیا تھی؟ اس بینک مینیجر نے صرف اتنی بات کہی، بھائی تو پیروں فقیروں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اللہ سے مانگ. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے بھائی؟ اس نے صرف اتنا کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ انبیاء، اولیاء، پیر، فقہا، امام، ولی، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں. صرف اس نے یہی بات کی کہ یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، تو بھی اللہ کا محتاج ہے، اللہ سے مانگ. اس نے گولی مار دی اسے. اگر اس گارڈ نے قرآن پڑھا ہوتا، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا ہوتا، قرآن کا درس اس نے سنا ہوتا اور اس نے رب کو پہچانا ہوتا، اگر وہ اللہ کا تعارف جانتا ہوتا کہ اللہ ہے کون، اس کی کیا کیا صفات ہیں. ڈگریاں تو لے لی، سکول میں پڑھ لیا، ABC پکا لی، پہاڑے یاد کر لیے، کچھ لکھنا پڑھنا تو آ گیا، لیکن اسے ایمان کا پتہ نہ چلا، وہ کبھی قرآن کے قریب نہ آیا، تو اسے یہ بات پتہ ہی کیا لگی؟ اس نے سمجھا کہ یہ تو انبیاء کا منکر ہے، یہ تو ولیوں کا منکر ہے. اسے مار دیا، اسے قتل کر دیا، وہ شہید ہو گیا. لیکن وہ غلطی کیا ہے، کس کی ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں بھائی. وہ صرف اس ایک بندے کی غلطی نہیں ہے، ہمارا پورا معاشرہ اسی غلطی میں مبتلا ہے. ہم دنیا کی ساری اخباریں پڑھتے ہیں، ساری خبریں رکھتے ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں سب کچھ سنتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے پاس قرآن کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کو، عالم کو جا کر کہیں حضرت
آپ مجھے 5 منٹ دے دیں کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا دیا کریں، صرف ایک آیت کا، تو ہماری نسل بن جائے گی، معاشرہ بن جائے گا، اور یہ معاشرے کا جہالت ناسور بن چکی ہے کہ پھر انجام یہی ہوتا ہے اسی طرح۔ میں صرف ایک حوالہ دیتا ہوں اسی بات پر جو میں نے ابھی بات کہی ہے، وہ ذرا نکالیے گا، سورت الرحمن، سورت ہے الرحمن، مشہور سورت ہے، ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ پارہ نمبر ہے جی 27، صفحہ 691، سورت الرحمن ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ یہ حوالہ نوٹ کر لو، گھر میں جاؤ، بچوں کو دکھاؤ، گھر والوں کو سناؤ اللہ کا قرآن، تاکہ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ بنے۔ صفحہ 691 جی، آیت ہے 29، اسی صفحے میں اوپر سے دیکھیں گے پہلی سطر ہے، اوپر سے پہلی سطر، یسألہ، ہاں جی آیت مل گئی، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن۔ ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، ترجمہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے وہی کرتے ہیں۔ ہاں، یسألہ ترجمہ کرنے لگا ہوں، نیچے دیکھیے گا، اسی سے اپنی اپنی حاجتیں سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں۔ کوئی آئی بات سمجھ نہیں آئے ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں؟ اسی سے، اے اسی بھی سمجھ ہے، یہ نہیں کہا اس سے، ہاں اے بات ہے بھائی، اسی، باقی سب نکل گئے، کسی اور سے نہیں، ہاں اسی سے، اللہ کے علاوہ کسی پیر فقیر سے، کسی فرشتے، کسی جن، کسی بشر، کسی نبی، کسی ولی، کسی عرشی، کسی فرشی نہیں، کس سے؟ اسی سے اپنی اپنی حاجتیں، اب حاجت کا معنی تو سمجھتے ہو نا، ہاں جی، اپنی اپنی حاجتیں، اپنی اپنی ضرورتیں، سب انسان، جنات، ملائکہ، فرشتے، بری بحری مخلوق، 14 طبق کی کائنات، سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں۔ کل یوم ھو فی شان، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی، چلو اب واپس آ جاؤ، قرآن کے قریب آؤ گے یہاں سے کھرا سودا ملے گا۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اللہ فرماتے ہیں یہاں سے سچ بھی ملے گا تمہیں، یہاں سے عدل اور انصاف بھی تمہیں قرآن سے ملے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، نئی نسل کو قرآن کی تعلیم دو۔ ہماری نوجوان نسل قرآن سے دور ہو رہی ہے، اسلام سے دور ہے، اور پوری دنیا کا کفر، یہود و نصارہ پیسہ خرچ کر کے، مال خرچ کر کے وہ ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہا ہے، موبائل میں لگا کر، بے حیائی، فحاشی، عریانی میں لگا کر، بے دینی میں لگا کر، الہاد میں لگا کر انہیں برباد کر رہا ہے۔ آپ نے محنت کر کے اپنی نسل کو قرآن کی طرف لے کے آنا ہے، پیغمبر کے فرمان کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو اجر کیا ملے گا ان لوگوں کو؟ فرمایا لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، قیامت کے دن انعام ملے گا انہیں، جنت ملے گی۔ ولا خوف علیہم، جب قیامت کے دن اللہ کی دربار میں جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جب جائیں گے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا،
کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا انجام نکلتا ہے، نہیں، مطمئن ہوں گے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جب دنیا سے جانے لگے تو ہاتھ ملتے رہ جائیں، کیا کہیں، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم صدقہ کر لیں، ہم زکوٰۃ دے لیں، تیرے راہ میں مال خرچ کر دیں. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ایسی بات نہیں ہوگی. اللہ فرماتے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہوں نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا، اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا، اپنی زندگی کو قیمتی بنایا، ضائع نہیں کیا. ان لوگوں نے اتنی نیکیاں کرتے رہے، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے. اب جب دنیا سے جانے بھی لگے ہیں تو لَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کسی طرح کا کوئی غم. سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ، جب دنیا سے جائیں تو خوش ہو کر جائیں. انہیں یہ نہ ہو کہ ہے کاش کہ مجھے وقت مل جاتا، یہ بات نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں. آگے فرمایا قول معروف ومغفرہ، اچھی بات کہنا. قول کا معنی بات، معروف کا معنی اچھی بات کہنا، وَمَغْفِرَةٌ اور معاف کر دینا. خیرٌ بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، اس خیرات سے، یتبعها اذی جس کے پیچھے وہ پہنچائے تکلیف دے، اس سے بہتر ہے. اچھا یہ مسئلہ کس کے لیے بیان کیا؟ اب ذرا توجہ فرمائیں، ماشاءاللہ میری طرف دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے. دینے والا ہاتھ کیا ہے؟ بہتر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا، اس نے آ کر سوال کیا اور اگلے آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے کہ کچھ دے، تو وہ کیا کرے بیچارہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے چاہیے قول معروف، اچھی بات کہہ دے. اسے کہے بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو میں ضرور آپ کا تعاون کرتا. یہ قول معروف، اچھی بات کہہ دے، اور ساتھ دعا بھی دے دے کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. یہ ہے قول معروف. اچھا مغفرہ کا مطلب کیا ہے؟ توجہ بھائی، مغفرہ کا مطلب اگر مانگنے والا آپ کو چمٹ جائے، جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں، چھوڑتا ہی نہیں ہے، آپ کے پیچھے دے بھائی، دے مجھے، ہاں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے، یار اس نے میرا دماغ خراب کر رکھا. میں اسے کہہ رہا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی نہیں مجھے چھوڑ رہا. تو جب غصہ آتا ہے نا تو اس وقت بندہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، پھر زبان سے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کنٹرول سے باہر نہیں ہونا، مغفرہ، معاف کر دے اسے. تجھے تنگ کر رہا ہے نا، اپنے آپ کو کنٹرول کر. گالی نہیں دینی اسے، مارنا نہیں ہے اسے، اللہ اکبر، دھکے نہیں دینے اسے، مغفرہ. اللہ فرماتے میری طرف دیکھنا، میری طرف، تو کتنا جرم کرتا ہے اور میں تجھے تو معاف کر دیتا ہوں. اور ایک سائل تیرے در پہ آیا، اس نے آ کر تھوڑا سا تجھے تنگ کیا، پریشان کیا، تو اسے سزا دینے پہ تل گیا. کیوں؟ میری طرف دیکھنا، میں تو تیرے گناہ بھی دیکھتا ہوں، میں تو نہیں پکڑتا فوراً تجھے، میں درگزر کر دیتا ہوں. یہ مغفرہ. اللہ نے فرمایا اسے درگزر کر دو. خیرن، یہ اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا، یہ اس صدقے سے بھی بہتر ہے. ہاں اللہ اکبر،
صرف بہتر نہیں، فرمایا اس صدقے سے بھی بہتر ہے جو آدمی صدقہ دے کر کسی کو تکلیف دے، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ تو درگزر کر دے، معاف کر دے اسے، تو اسے تنگ نہ کر، پریشان نہ کر، اسے جانے دے اسے۔ فرمایا واللہ غنی حلیم، یہ جو تو مال خرچ کرتا ہے نا، یہ مت سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے نا کافر کو بھی جواب دیا اور مسلمانوں کو بھی خبردار کیا۔ کافر کو کہا کہ کوئی کافر یہ مت سمجھے کہ اللہ محتاج ہے صدقے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم صدقہ دو، زکوٰۃ دو۔ کوئی کافر یہ مت سمجھے، کیونکہ واللہ غنی، اور کوئی مسلمان بھی یہ مت سمجھے کہ اللہ تیرے مال کا محتاج ہے، اللہ تیرے پیسے کا محتاج ہے، نہیں، اس میں فائدہ تیرا ہے مسلمان، کھانا تو نے ہے، خرچ تو نے اپنے اوپر کرنا ہے یا اپنے مسلمان بھائی پر کرنا ہے، لیکن اس پر اجر بھی اللہ تعالی دے گا۔ فرمایا واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، وہ تیرے پیسے کا محتاج نہیں، وہ تیرے مال کا محتاج نہیں۔ ہم بڑی بڑی قربانیاں بھی کرتے ہیں، قربانی والے دن اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے مسلمان، تیرا جانور کتنا قیمتی ہو، اس کا گوشت کتنی عمدہ ہو، نہ تیرے جانور کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون مجھ تک پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، میں صرف تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں کہ تیرے دل میں میری قدر کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے، میں تو صرف یہی دیکھتا ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں واللہ غنی، کہیں صدقے کا مسئلہ پڑھ کے یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ میرے مال کا محتاج ہے۔ فرمایا یہ مال میں تجھے اس لیے کہتا ہوں خرچ کر کہ تو 1 روپیہ مجھے دے گا، میں 700 بنا کر واپس کروں گا، اس میں بھی تیرا ہی فائدہ ہے۔ حلیم، اللہ ہے بڑے حوصلے والا، جلدی نہیں پکڑتا تیرے گناہ پر، تجھے حوصلے والا ہے، تو لہٰذا تو بھی تو درگزر کر دیا کرنا اس غریب کو جو آیا مانگنے کے لیے، اسے دھکے نہیں دینے، اسے گالیاں نہیں دینی، اسے تنگ نہیں کرنا۔ اب تم کہو گے کہ یار یہ تو ہے جی، کچھ لوگ معاذ اللہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا مسئلہ، جب مسئلہ سمجھ آ جائے گا نا تو پھر عمل کرنا، اس لیے نہ جائیں گے مولوی صاحب کے قریب، نہ قرآن سنیں گے، نہ مسئلے کا پتہ چلے گا، نہ عمل کرنا، سیدھا سیدھا قیامت کے دن اللہ کو کہہ دیں گے اللہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ بڑی موجیں ہیں بھائی، ہیں بس اللہ پوچھے گا یہ عمل کیا تھا، ہم نے پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا پتہ نہیں تھا، تو اللہ کہے گا چلو بھائی یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، تو چلے جا۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی، فرشتوں کو حکم ملے گا پکڑو اسے، خذوہ فغلوہ، جھگڑو اسے۔ الم یاتکم نذیر، الم یاتکم نذیر، کیا تیرے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تیرے پاس عالم کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو دنیا میں میری آیتوں کو بھول گیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، اسے پکڑو اٹھاؤ جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دو۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی کہ وہاں پر کوئی بہانہ چلے گا، اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی، دین پورا کر دیا، اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج کر، اپنی کتاب بھیج کر حجت تمام کر دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج اپنے آپ کو سنبھال لیں، آج اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ یہ جو ہمارے اندر میں خواہش نفس ہے، جو قدم قدم پہ ہم سے گناہ کراتی ہے، جو نفس امارہ ہے ہمارے دماغ میں، حرام کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے،
लज्जात की तरफ ले जाता है। नफ्स अम्मारा जिसने हमें तबाह कर रखा है, आज उस नफ्स अम्मारा का मुकाबला कर मेरे भाई। अपने आप को कंट्रोल कर, किसी और से जंग ना लड़, अपने आप से लड़। अपने आप को जब तूने कंट्रोल कर लिया, मन आरफ नफ्सा फकद आरफ रब्बा, जब तूने अपने आप को पहचान लिया कि मैं क्या हूं, तो यकीनन तूने अपने रब को पहचान लिया। आज हम ख्वाहिश के पुजारी, आज हम नफ्स के पुजारी, आज हम लज्जात के पुजारी, अपनी दिल की ख्वाहिश के पीछे दौड़ने वाले बन गए, तो हम कैसे कामयाब होंगे भाई? कैसे हम शैतान का मुकाबला करेंगे? इब्लीस का कैसे मुकाबला करेंगे? हम तो अपने नफ्स का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना होगा और अपने आप को ढालना होगा कुरान के मुताबिक। तैयार हो ना जी? इंशाअल्लाह। बातें कुछ सख्त तो नहीं हो रही आज? हाँ जी, अल्लाह अकबर। नाराज ना होना भाई। हाँ है ना। फूलों के साथ साथ कांटे भी होते हैं ना। हाँ, तो जो मेरी सख्त बात आ जाए उसे कांटा समझ के बर्दाश्त कर लिया करो। हाँ, जहां से फूल मिलते हैं तो कुछ कांटे भी लगते हैं। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह और ज्यादा हिम्मत अता फरमाए आपको। अल्लाह ताला ने अगली आयत में मुसलमानों को खबरदार किया कि मुसलमानों, मोमनों, अपना माल, अपने सदकात, अपनी ज़कात बर्बाद होने से बचाओ, तबाह होने से बचाओ। किस तरह? देखिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तुब्तिलू सदकातिकुम, ना बर्बाद करो अपने सदकात। ला तुब्तिलू, ना बर्बाद करो अपने सदकात, अपने अतियात, अपनी खैरात। क्या करके? बिल मन्ने, एहसान जितला कर, वल अज़ा, तकलीफ देकर। आ गई बाजी? तकलीफ देकर। अब जरा निकालिएगा जी पारा नंबर 29। एक हवाला आप देख लें इस हवाले से कि जो मुसलमान हैं वो जब माल खर्च करते हैं तो उनका नजरिया क्या होता है। सफ़ा 757 57 29वां पारा, सूरत का नाम है अद्दार। सूरत का नाम अद्दार है। आयत नंबर है 9, 8 और 9। आयत नंबर 8 और 9, ये दरमियान सफ़े में थोड़ा सा ऊपर। वयुतइमून अत्वामा, आयत मिल गई है जी। वयुतइमून अत्वामा, अल्लाह ताला ने ना मोमिन बंदों के खर्च करने की जो सिफात हैं, तरीक़ा है, आदात है, वो बयान की हैं। फरमाया वयुतइमून अत्वामा अला हुब्बि मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। तर्जमा देखिएगा, तर्जमा। और वो लोग महज खुदा की मोहब्बत से, जो तर्जमा लिखा हुआ है आपके पास, महज खुदा की मोहब्बत से गरीब और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। है लिखा हुआ तर्जमा। अच्छा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, जब उन्हें खाना खिलाते हैं तो उन्हें कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम, हम तुमको महज खुदा की रजामंदी के लिए खाना खिलाते हैं। अल्लाहु अकबर। उन्हें कह देते हैं भाई हम तुझे खाना खिला रहे हैं इसलिए कि हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। उन्हें कहते हैं गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को, मिस्कीनों को, कैदियों को, ला नुरीदो, ना हम तुमसे इसका फेली बदला चाहें और ना इसका कौली शुक्रिया चाहें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ मेरे भाई तवज्जो फिर हैं, मेरे बुजुर्ग बात समझे कि मोमिन आदमी जब खर्च करते हैं तो कह देते हैं भाई मुझे शुक्रिया ना कहना।
میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، ہاں میں تو صرف اللہ سے چاہتا۔ اب ذرا واپس آ جائیے، یہ ہے بات۔ فرمایا اے مومنو، نہ برباد کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، کالذی ينفق، اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو آدمی مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، منافق، تو اس کا مال بھی، اس کا خرچ کرنا بھی، صدقہ بھی برباد ہو جاتا ہے، اسے ثواب نہیں ملتا، اسے اجر نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی اللہ کی دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک مالدار کو لایا جائے گا، بڑا سخی ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے سب کچھ تیری دربار میں خرچ کیا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، تو نے سب مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور تجھے کہہ چکے تیرا مقصد پورا ہو چکا، لہذا فرشتوں اسے اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد مجاہد پیش کیا جائے گا جو شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے ہاں میں نے تجھے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، جان دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو جہاد اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تجھے غازی کہیں، اور تو شہید اس لیے ہوا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں اور تیری تعریفیں کریں، اور وہ ہو چکا، دنیا میں تجھے غازی بھی کہہ چکے، لوگ تجھے مجاہد بھی کہہ چکے۔ فرشتوں کو کہا جائے گا اسے پکڑو جہنم میں ڈالو۔ یہ ہے ریاکار، ریاکار مجاہد، ریاکار شہید، ریاکار سخی۔ ایک تیسرا آدمی لایا جائے گا، بڑا علامہ ہوگا، عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، میں نے تجھے حدیث کا علم دیا تھا، میں نے تجھے بہت بڑا محقق بنایا تھا، بڑی ذہانت تجھے عطا کی تھی، فصاحت و بلاغت عطا کی تھی، تو نے کیا کیا تھا؟ جواب میں کہے گا اللہ میں نے اتنے حافظ بنائے، میں نے اتنے قاری بنائے، میں نے اتنی لوگوں کو پڑھایا، تعلیم دی تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہیں، تاکہ لوگ تیری تعریفیں کریں، اور وہ دنیا میں تیری تعریفیں ہو چکی، لہذا اسے اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں ریاکاری سے بچو۔ آج ہم کلخانیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں جب فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم تیسرے دن نہیں، چوتھے دن، 5ویں دن 10 دیگیں، 20 30 50 دیگیں لگا دیتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے ہوتا نہیں ہوتا؟ بھائی صحیح تو نہیں ہے جب انہیں یہ کہا جاتا ہے بھائی یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، 3 بیٹیاں پیغمبر کی زندگی میں فوت ہو گئیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کام نہیں کیا، پیغمبر نے، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا، لیکن کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو نے لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے، اور جس کا قرض دینا تھا 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تو۔ وہ بیچارہ جو فوت ہو گیا، اس نے جس کے 5000 دینے تھے تو 5000 دینے کے لیے تیار نہیں، جس کے 10,000 دینے تھے 10,000 دینے کے لیے تیار نہیں، ارے جس کے ہزاروں تو رہے اپنی جگہ، جس کا 500 بھی اس نے دینا تھا وہ تو دیتا نہیں، قرض تو اس کا اتارتا نہیں، جس سے فائدہ بھی ہوگا اس کو بھی اور تجھے بھی۔
لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، مال برباد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آپ ذرا دیکھیے گا، فرمایا لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کی طرح نہ بن جو نہیں ایمان لاتا اللہ پر، آخرت والے دن پر۔ ایک آدمی شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں مال خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی ثواب نہیں ملے گا، اس پر بھی اجر نہیں ملے گا۔ یہ چار باتیں ہیں بھی، چار باتیں توجہ فرمانا جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی۔ مال خرچ کر کے جو احسان جتلائے گا مال برباد، مال صدقہ کر کے جو تکلیف دے گا مال برباد، صدقہ برباد، ریاکاری کرے گا تو صدقہ برباد، شرک ہوگا ایمان نہیں ہوگا، کفر ہوگا ایمان نہیں ہوگا تو صدقہ برباد۔ فرمایا اللہ نے مثال دی، فَمَثَلُهُ، فرمایا اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس کے اوپر پڑی ہو تھوڑی سی مٹی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، چلے اس کے اوپر زوردار بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس چٹان کو صاف کر کے چھوڑ دے۔ مثال سمجھیے گا، اللہ نے مثال بیان کی ہے، اللہ نے مثال، یہ کسی بادشاہ نے مثال بیان نہیں کی، کسی عالم کی مثال نہیں ہے میرے بھائی، ہاں یہ مثال وہ ہے جو اللہ نے بیان کی۔ فرمایا ایک چٹان ہو، پہاڑ کی بڑی چٹان، اس کے اوپر پڑی ہو ہلکی ہلکی مٹی، چٹان پر زوردار برسے اس پر بارش، میںہ آئے زوردار، کیا خیال ہے وہ ہلکی ہلکی مٹی بچے گی؟ ہاں جی بولو ذرا، نہیں بچے گی۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ میدان کیا ہو جائے گا؟ بالکل صاف، چٹان بالکل صاف ہو جائے گی۔ ترکہ صلدا، اللہ نے فرمایا اے انسان، جب تو شرک کر کے مال خرچ کرے گا، ریاکاری کر کے مال خرچ کرے گا، احسان جتلا کر مال خرچ کرے گا، یا تکلیف دے کر مال خرچ کرے گا، جب تو قیامت کے دن یہ سمجھ کر آئے گا کہ میں نے تو بہت سارا مال خرچ کر دیا تھا، لیکن جب اس کے اوپر بارش چلی تھی احسان کی، تکلیف دینے کی، ریاکاری کی، شرک کی، اس بارش نے تیری نیکی کو، تیرے صدقے کو برباد کر کے رکھ دیا تھا دنیا میں، تو اب آیا ہے بدلہ لینے کے لیے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کو مثال آئی سمجھ بھائی یا نہیں سمجھا؟ ہاں فرمایا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ نے مثال سمجھائی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بات سمجھ آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے تلک الامثال نضربها للناس، اے لوگوں ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی مثال ہی سمجھ آ جائے۔ اب ذرا معنی دیکھیے گا، فرمایا لا یقدرون، اے قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا ایسے لوگوں کا، فرمایا نہیں قادر ہوں گے کسی چیز پر، مما کسبوا، اس سے جو دنیا میں کرتے رہے۔ ہاں جی، یہ دنیا میں خرچ کرتا رہا شرک کر کے، بدعت کر کے، رسم کر کے، اور یہ سمجھتا رہا کہ اللہ کے ہاں ڈھیر سارا میرا اجر ہے، وہاں مجھے بہت کچھ ملے گا۔ اللہ فرماتے لا، یہ آپ کے سامنے اللہ کا قرآن ہے، لا، یہاں کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں پائے گا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے لوگوں کو جو کفر کر کے ضد بھی کریں۔ ایک بندہ کافر ہونا جی، کفر کر رہا ہے لیکن ضد نہیں ہے، حق کو سمجھتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن کفر بھی ہو اور ساتھ ضد بھی ہو نا، ایسے بندے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین ومثل الذین ینفقون، اللہ نے فرمایا مثال ان لوگوں کی۔ اب آ رہی ہے بات، توجہ فرمانا میری طرف دیکھو بھائی ایک منٹ کے لیے۔ اب اللہ ان لوگوں کا حال، ان لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی، ترجمہ دیکھیے، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کون راضی ہو جائے ہم سے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائی جب بھی تو خرچ کرے نا مال، اگلا آدمی تجھ سے مال لے لے، اس کا شکریہ ادا کر۔ اس نے تیری زکوٰۃ لے لی، اس نے تیرے ہاتھ سے دیا ہوا تیرا صدقہ لے لیا، اگر وہ نہ لیتا تو کیا کرتا؟ یہ زکوٰۃ اور صدقے والا
اللہ کا حکم تو کیسے ادا کرتا اگر کوئی لیتا ہی نہ؟ تجھے تو چاہیے اس کا شکریہ ادا کر. آج ہم یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم جب گھر جائیں نا تو اس پر عمل کریں گے کل انشاءاللہ. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے اس پر کیا کرتے تھے؟ عمل. اور اصول ہے کہ جس آیت پر جس حدیث پر ہم عمل کریں گے وہ حدیث بھولے گی نہیں، وہ آیت بھولے گی نہیں، وہ سبق نہیں بھولے گا، یاد رہے گا. کل ہم سے جتنی ہو سکے صدقہ کریں، غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، فقیر کو. کیوں؟ یہ نیت رکھ کے اللہ میں نے تیرا کلام سنا تھا، اللہ میں نے تیرا بیان پڑھا ہے، اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے، تو اس میں تعریف کر رہا تھا اور صدقے کا حکم دے رہا تھا، میں اس پر عمل کر رہا ہوں. یہ ہمارے لیے باعث اجر بن جائے گا. دیکھو فرمایا اللہ کی رضا کے لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو مطمئن کر کے. مال جب خرچ کرتے ہیں نا یوں نہیں، مسجد میں آیا کوئی بندہ، مولوی صاحب نے کیا اعلان چندے کا، جیب میں تھے 500 نکال کے دے دیے. جب واپس گیا نا راستے میں تھا، کہتا اوہو سبزی کہاں سے لوں گا، نہ دیتا پیسے بھائی، گھی لے لیتا، دال خرید لیتا، پیسے مولوی صاحب کو دے آیا. او یار بڑی غلطی ہو گئی ہے بھائی، یہ تباہی ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں میرے بھائی. مال خرچ کر کے یہ یقین ہو کہ جو کچھ میں نے کیا صحیح کیا. یہ تثبیتاً من انفسہم، اللہ کی رضا بھی مقصود ہو اور دل بھی مطمئن ہو. مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں نے کیا کیا ہے صحیح. معنی سمجھ رہے گا جی؟ یاد رہے گی بات کہ تثبیتاً من، دل مطمئن ہو کہ میں نے صحیح کیا. اللہ نے مثال دی، فرمایا کمثل جنت، اس کی مثال، اس خرچ کرنے والے آدمی کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بے ربوۃ، جو اونچی جگہ پر ہو. ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، بلند جگہ کو. فرمایا بلند جگہ پر باغ ہے، اصابہا وابل، اس کو پہنچتی ہے زوردار بارش، فاتت اکلہا ضعفین، اور وہ باغ لے کے آتا ہے اپنا پھل دگنا کر کے، دگنا کر کے، دگنے پہ چگنا کر کے، ڈبل ٹرپل کر کے وہ اپنا پھل لے کے آتا ہے. فرمایا اِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اسے زوردار بارش نہ بھی پہنچے، فَطَلٌ، ہلکی پھواری کافی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ عمل کرتے ہو لوگوں خوب دیکھتا ہے. مثال سمجھیے گا بھائی، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو ہے نا 5-7 منٹ ہے نا؟ ہاں جی، یا روک لیں سبق؟ ہاں ہاں جی جی جی. اچھا توجہ فرمائیے جی. اونچی جگہ ہو، اس پر ہو باغ، ہلکی ہلکی ہوا بھی چلے نا تو اس باغ سے گزر کے جائے، اور اس پر برسے اب بارش، اور وہ باغ اتنی خوبصورت ہے، بہترین ہے، زمین بڑی عمدہ ہے کہ جب بھی وہ پھل اٹھاتا ہے تو دگنا چگنا پھل اٹھاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہی حال ہے اس آدمی کے خرچ کا، صدقے کا، جو شرک سے پاک ہو کر، بدعت سے پاک ہو کر، کفر سے پاک ہو کر، ریاکاری سے پاک ہو کر، من سے پاک ہو کر، احسان جتلانے سے پاک ہو کر، تکلیف دینے سے پاک ہو کر مال خرچ کرتا ہے. تو اس کو بھی جو اجر ملے گا، صرف اجر نہیں، دگنا ملے گا، دگنا نہیں چگنا ملے گا، ڈبل ٹرپل ملے گا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر اجر بنانا ہے تو ان چیزوں سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، شرک سے بچنا، تمہارا صدقہ برباد نہیں ہوگا. انشاءاللہ بقیہ سبق پھر پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.